رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صلوات. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور امام مظلوم کے ماتمداروں، سوگواروں، غمخواروں، عزاداروں، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا امتحان اور آزمائش کی منزلوں میں کامیابی حاصل کر گئے تو قدرت نے بطور تحفہ، بطور انعام جناب ابراہیم کو منصب امامت سے سرفراز کیا. امامت کے منصب اور عہدے کے مل جانے کے بعد جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ دستے دعا سوئے آسمان بلند کیے اور آواز دی ومن ذریتی. پالنے والی یہ امامت کا عہدہ، یہ منصب میری ذریت، میری اولاد کے حوالے کر دے، تو قدرت نے بغیر کسی تکلف کے جو جواب دیا وہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گیا. آواز دے ابراہیم لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا ہے. بھائی یہ قرآن کا واضح اعلان. اب میں آپ کو تاریخ کے ایک موڑ پر لے کے چلتا ہوں، اس کے بعد گفتگو مربوط کر دوں کہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر یہ دونوں ایمان کے درجوں پر فائز ہیں. منظر ایک ہے مگر دونوں کے مزاج کا باہمی فرق ملاحظہ فرمائیے. منظر کیا ہے؟ امیر کائنات فلک جناب ابو تراب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین سید الوسین حلال مشکلات مولائے کائنات غالب مطلوب کل طالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں ریسمان ظلم کا پھندا ہے. جناب سلمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور جناب ابو ذر نے بھی یہ منظر دیکھا، مگر دونوں کے مزاج میں باہمی فرق نظر آیا. جب جناب سلمان نے یہ منظر دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور جناب ابو ذر نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں ملال پیدا ہوا جو شکوے کی شکل میں زبان پر آ گیا.
صرف ایک درجہ ایمان کا فرق ہے دونوں میں. مگر جب جناب سلمان نے یہ منظر دیکھا تو لبوں پر تبسم کھیل گیا، اور جناب ابوذر نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں ملال پیدا ہوا جو شکوے کی شکل میں زبان پر آ گیا. ابوذر کہتا ہے سلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو سلمان نے جو ایمان افروز جواب دیا وہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گیا. آواز دے ابوذر، میں اس منظر کو دیکھ کے نہیں مسکرا رہا ہوں بلکہ قرآن کی اس آیت کو میزان کر رہا ہوں کہ جس میں قرآن اعلان کر چکا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا. بھائی یہ قرآن کا واضح اعلان، نتیجہ آپ کی خدمت میں عزیزان ایمان جناب سلمان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ قرآن صبح قیامت تک یہ اعلان کر چکا ہے کہ یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا، اب جس شخص نے مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ہے وہ خود امام بن جائے تو بن جائے، قرآن اسے امام تسلیم نہیں کرتا. صلوات بھیجے بآواز بلند محمد. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ 8 ربیع الاول قیامت کی تاریخ جس میں ہمارے 11ویں امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی ہے. سچ بتائیے ہمارا کوئی امام اپنی طبعی موت نہیں، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا. اس لیے اب میں کہتا ہوں اگر ہمارے اماموں تک زہر یا تلوار نہ پہنچتی تو آج تک زندہ رہتے. آپ کہیں گے صاحب یہ آپ بحیثیت شیعہ کے آپ خوش عقیدگی کی بات کر رہے ہیں کہ اب تک زندہ رہتے. میں کہتا ہوں ہاں اب تک زندہ رہتے، اور جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جس امام تک زہر یا تلوار نہ پہنچی وہ آج بھی غیب کے پردے میں زندہ و سلامت موجود ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. حضور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے حبیب کہا جاتا ہے اور جس کی گفتگو ہے اسے خلیل کہہ رہے ہیں. بھائی حبیب کے بھی معنی دوست کے ہیں اور خلیل کے بھی معنی دوست کے ہیں، لیکن دونوں کی دوستی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ حبیب وہ ہوتا ہے جسے خود دوستی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور خلیل وہ ہوتا ہے کہ جسے خود دوستی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا فرق آپ ملاحظہ فرمائیے کہ حبیب کو اپنی ذریت میں امامت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں بڑے محترم مجمع کے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے بافہم مجمع کے سامنے کر رہا ہوں. دوسرا فرق آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حبیب کو اپنی ذریت میں امامت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور خلیل کو اپنی ذریت میں امامت مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مانگیں گے تب امامت ملے گی اور انہیں بن مانگے ملا کرتی ہے. اب حضور لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر جس حبیب کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں یہ نبی اور معصوم کب سے تھے؟ ہم نے کہا کب کے لفظ کا وجود نہ تھا مگر یہ نبی تھے. کہنے لگے پھر کہاں تھے؟ ہم نے کہا کہاں کا تصور نہ تھا مگر یہ نبی تھے. کہنے لگے پھر کس جگہ تھے؟ ہم نے کہا جگہ نہ بنی تھی مگر یہ نبی تھے. پھر آپ کچھ تو بتائیں. ہم نے کہا یوں سمجھیے کہ ثبوت بے جان، لا زوال سناٹے، نہ حروف، نہ جملے، نہ عبارتیں، نہ ہم، نہ آپ، نہ کب، نہ کہاں، نہ یہ جہاں، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان، کچھ نہ تھا مگر یہ نبی تھے. پھر آپ کچھ تو بتائیں. ہم نے کہا یوں سمجھیے ایک وہ تھا جو خلق کر رہا تھا اور ایک وہ تھا جو خلق ہو رہا تھا. اگر یہ خلق نہ ہوتا تو وہ خالق نہ ہوتا، اگر یہ خلق نہ ہوتا تو صفت خالقیت کا ظہور نہ ہوتا، اگر اس کو رزق نہ ملتا تو صفت رازقیت کا ظہور نہ ہوتا. حضور ساری کائنات
عدم کی آغوش میں سو رہی تھی، یہ نور اول تھا جس نے وہاں بڑھ کے دک الباب کیا، دروازہ کھلا، جو بڑھ کے بلند ہو گیا اسے آسمان بنا دیا، جو انکساری سے جھک گیا اسے زمین بنا دیا، اور جس میں روانی پیدا ہو گئی اسے سمندر بنا دیا، اور جو چمک اٹھا وہ شمس و قمر ہو گیا، اور جو چم گیا وہ پہاڑ ہو گیا۔ حضور ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی، یہ نور اول تھا کہ جس نے وہاں دک بڑھ کے دک الباب کیا۔ ایک صلوات بھیجیں بابا دے بلند محمد۔ جناب سلام کرو آمنہ کے لال کو، سلام کرو آمنہ کے لال کو، ابو طالب کے نور نظر کو کہ جس نے کائنات کو وجود عطا کیا، اور جب اس کی نورانی پیشانی خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے خم ہو کے بلند ہوئی تو آپ کا کئی ہزار مرتبہ کا سنا ہوا جملہ مگر میں رعایت لفظی سے گزر جاؤں کہ انگشت انتخاب قدرت نے جب حضور کی نورانی پیشانی خدا کی عظمت و جلالت کے سامنے خم ہو کے بلند ہوئی تو آپ کا کئی ہزار مرتبہ کا سنا ہوا جملہ میں نے عرض کیا مگر میں رعایت لفظی سے گزر جاؤں کہ انگشت انتخاب قدرت نے جس میں علم کا جلوہ دیکھا اسے آدم بنا دیا، جس میں نوحہ گری کی کیفیت دیکھی اسے نوح بنا دیا، اور جس میں خلت کا جذبہ دیکھا اسے ابراہیم بنا دیا، اور جس میں کلیمے کے عنصر دیکھے اسے موسیٰ بنا دیا، اور جسے شفا یابی کا مظہر پایا اسے عیسیٰ بنا دیا، اور جسے حسن کا کمال پے کر پایا اسے یوسف بنا دیا، اور جہاں حکومت کی طلب دیکھی اسے سلیمان بنا دیا۔ حضور انبیاء ما سبق کی خلقت ہو گئی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے کلام کیا تب فرشتوں کو زبان عطا ہوئی، ہم نے گفتگو کی تب ان کو نطق اور بیان ملا۔ سلام کرو آمنہ کے لال کو، ابو طالب کے نور نظر کو کہ جس نے کائنات کو زبان عطا کی، ورنہ خدا کی کائنات تو ہوتی مگر گونگی ہوتی، بہری ہوتی۔ وہ رسول اعظم جسے اللہ نے اپنا عظیم شاہکار بنا کے اس کائنات کے حوالے کیا، جب اسے بھیجنا ہوا تو عرب کے ان لوگوں کے درمیان بھیجا کہ جہاں ہر بام و در سے نفرتوں کے پتھر تو برستے ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والا کوئی نہیں۔ میرے مالک کیا ضروری ہے کہ تیرا رسول وہاں اترے کہ جہاں ہر بام و در سے نفرتوں کے پتھر تو برستے ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والا کوئی نہیں۔ وہ رسول اعظم جسے اللہ نے اپنا عظیم شاہکار بنایا، قرآن اس کے حوالے کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کیوں دیا؟ کیونکہ مشیت الہیہ ہے کہ جیسا زمانہ، جیسے لوگ، جیسے وہاں کے امور، اسی اعتبار کا نبی، اسی اعتبار سے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ بھائی جس چیز کا دور دورہ تھا اسی اعتبار سے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر جادوگری کا دور دورہ ہے تو اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا دیا، اور اگر مریض اور مرض کا زمانہ ہے تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو دست شفا دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کیوں دیا؟ چونکہ عرب معاشرہ دو کام بڑے سلیقے سے کرتا تھا، ایک تو لڑتا بہت اچھا تھا، دوسرے بولتا بہت اچھا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دو برابر کے معجزے عطا کیے۔ بھائی لڑنے والوں کے، بولنے والوں کے مقابلے میں قرآن دے کے بھیجا، اور لڑنے والوں کے مقابلے میں صاحب ذوالفقار۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے محمد۔ اب جناب قرآن کیا ہے؟ قرآن تو قصیدہ ہے جسے اللہ نے اہل بیت کی شان میں پڑھا ہے۔ بھائی یہ قصیدے کی کیفیت ایک عام مذہب خواہ جب ممدوح کی شان میں گفتگو کرتا ہے تو بڑی رعایتیں ہوتی ہیں، مطلع، حسن مطلع، تشبیر، گریز، ساقی نامہ، آخر میں مقطع اور تضمین۔ یہ تو دنیا کے اہل ادب کا مزاج ہے سرکار۔ اگر خالق ادب کسی کا قصیدہ پڑھ رہا ہو تو اندازے قصیدہ خوانی کیا ہوگا؟ پھر تو جس کا قصیدہ پڑھا جائے گا اسے محمد کہیں گے، اور جو قصیدہ لا رہا ہوگا وہ جبریل محمد ہوگا، اور جس عنوان میں قصیدہ ہوگا اسے قرآن محمد کہیں گے۔ مطلع کا آغاز کروں، قدرت نے اپنے حبیب کے قصیدے کے لیے مطلع کے لیے آواز دے، الرحمن علم القرآن۔ بھائی یہ مطلع ہے، اور حسن مطلع میں کیا کہا گیا؟ خلق الانسان علمہ البیان۔
وہ مطلع تھا، یہ حسن مطلع ہے۔ اور جناب جب ساقی نامے پر بات آئی اور ساقی نامے پر سے پہلے گریز میں کیا کہا گیا؟ جال حق وہ زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جناب جب گریز کی بھی منزل گزر گئی تو ساقی نامے پر بات آئی۔ جب ساقی نامے پر بات آئی قدرت نے آواز دی انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ بھائی دنیا کو کیا پتا کہ سیرت محمد کیا ہے؟ سیرت وہ بیان کرے جو وہاں ساتھ رہا ہو، یہاں جس نے آغوش تربیت میں پروان چڑھایا ہو۔ یہ 40 برس کے بعد والے انہیں کیا پتا کہ سیرت محمد کیا ہے؟ تو حضور اس طرح جب قدرت نے اپنے حبیب کے قصیدے کے لیے گفتگو کے مدح کی منزلوں میں تو واللیل کہا، نبی کی زلفوں کا ذکر مکمل ہوا، والنجم کہا، نبی کی آنکھوں کا ذکر مکمل ہوا۔ اور جسے آپ قابہ قوسین و ادنیٰ کہتے ہیں، یہ 2 کمان یا کچھ کمانوں کا فاصلہ نہیں بلکہ میرے حبیب کی ابرو مبارک کا تذکرہ ہے۔ اور جناب جب چہرے کا ذکر کرنا ہوا تو وہ شمس کہا، چہرے کا ذکر مکمل ہوا۔ اور چہرے کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ زبان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ لہذا قدرت نے اپنے حبیب کے زبان کا جب تذکرہ کیا تو ارشاد ہوا مان تقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور جناب جب سینے کا ذکر کرنا ہوا تو آواز دی الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا میں نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اور جناب جب ہاتھوں کا تذکرہ کرنا ہوا تو قدرت نے بڑی احتیاط برتی، آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ قدرت نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ سنت کیا بنی؟ سنت کیا بنی؟ جب خدا کسی کے عمل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ ذات معصوم ہوتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ جب قدرت نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ ہاتھ نبی کے منسوب خدا کی طرف، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا غوش اس کی ہے، منسوب خدا کی طرف ہے۔ کہنے لگے صاحب وہ تو کلمہ نہیں پڑھاتا، کلمہ نہیں پڑھاتا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ آخری وقت تھا، وہ کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ بھائی جن صاحب نے بھی یہ روایت لکھی ہے ہم روایتوں کے اعتبار سے محرم نہیں سمجھتے۔ کہنے لگے ہوا کیا تھا؟ وہ آخری وقت تھا، وہ کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے وہ بار بار اصرار کر رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ بھائی 1400 برس پہلے تمہارا میڈیا اتنا تیز تھا کہ معصوم رسول اپنے چچا کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا تو کان کا جملہ بھی تم سن رہے تھے اور گھر کے اندر کا منظر بھی دیکھ رہے تھے۔ بھائی 1400 برس پہلے مسلمانوں کا میڈیا اتنا تیز تھا کہ معصوم رسول اپنے چچا کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا تو کان کا جملہ بھی سن رہا تھا اور گھر کے اندر کا منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ ہائے اس وقت میڈیا کو کیا ہو گیا جب وہی معصوم رسول ٹھیک دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے کسی کو اٹھا کے دکھا بھی رہا تھا اور سنا بھی رہا تھا، نہ سن پائے اور نہ دیکھ پائے۔ ایک صلوات کا اور سہارا دے پڑھ کے بابا اب جناب میں لفظوں کا ذوق بیان کر رہا ہوں، نبی کا نہیں، اس لیے جسے ذوف ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ معصوم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے سرکار۔ اب صاحب معراج ضعیف رسول نے فاتح خیبر جوان علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، جو مقام مغرب رسالت بنا وہی مقام مطلع امامت بنا۔ جہاں پر آفتاب امامت ہوا، جہاں پر آفتاب رسالت غروب ہوا، وہیں سے قمر امامت بلند ہوا اور امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی من کنت مولا ہو فہد۔ نبوت کی چلمن سے ایک صلوات اور بھیجا محمد والے مولا سلامت ہے، مولا سلامت ہے۔
جناب جب مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، اب جب اعلان کر چکے، نبی جب اعلان کر چکے تو ایک صاحب ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے آئے اور کہا یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر رکھا تھا تو ایک خوشبودار جوان میرے پاس آیا اور میرے بازوؤں کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا کہ سن بھی لو سمجھ بھی لو۔ نبی نے فرمایا آپ نے پہچانا نہیں وہ خوشبودار جوان کون تھا؟ کہا پہچانا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ تو نبی نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، خوشبودار جوان وہ جبرائیل تھے۔ اب یہ پھولنے پچکنے لگے کہ جبرائیل نے ہمیں ٹچ کر دیا، ہم ہوتے تو کہتے اطمینان رکھیے استاد کی ولایت کا مسئلہ ہے اس لیے شاگرد، استاد کی ولایت کا مسئلہ ہے اس لیے شاگرد آیا ہے، ایک فرشتہ اور آئے گا روح قبض کرنے کے لیے۔ بس جناب پھولنا پچکنا بند ہو گیا، کہنے لگے یہ جبرائیل کیوں آئے تھے؟ ہم نے کہا آپ کو کیا پتا، یہ مے ولائے علی ہے۔ جبرائیل کو معلوم تھا کہ ہر ایک کی حلق کے نیچے اترنے والی نہیں ہے، اس لیے جبرائیل بازو ہلا ہلا کے تلقین ولایت پڑھا رہے تھے۔ جناب آج ہمارے درمیان سے اگر مومن کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایک عام مومن بھی تنظیم المکاتب کی ڈائری سے تلقین پڑھاتا ہے تو وہ سن بھی لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے، مگر نہ معلوم یہ کیسے زندہ نما مردے تھے کہ جبرائیل بازو ہلا ہلا کے تلقین ولایت پڑھا رہے تھے، نہ سن پائے نہ سمجھ پائے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے۔ تو جناب آپ کی توجہ ہے، دیکھیے ہاتھوں کے تذکرے سے گفتگو یہاں تک آ گئی۔ جب قدرت نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ اس طرح جب قدرت کو اپنے حبیب کا سراپا کھینچنا ہوا تو آواز دی کأنہم بنیان مرصوص، یہ میرے حبیب کے قدم نہیں ہیں بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور جناب اہل ادب موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مصرے میں مقطع بھی اور تضمین بھی، یہاں بھی ایسا ہی ہوا وما محمد الا رسول، مقطع بھی اور تضمین بھی۔ اور جناب ایک صرف اور ہے قصیدہ بزبان ممدوح، ادبا موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، باپ احمد موجود ہیں، مجلسی مجمع ہے میرے سامنے۔ ایک صرف اور ہے قصیدہ بزبان ممدوح، اگر ایسا ہوگا تو پھر تو میرا رسول آواز دے گا میں آدم نہیں ہوں جو فراق جنت میں مبتلا ہو جاؤں، میں نوح نہیں ہوں جو قوم کی بدعنوانیوں کو دیکھ کے میرے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ جائیں، میں ابراہیم بھی نہیں ہوں کہ نارے نمرودی کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کے میرا دل متلاطم ہو جائے، میں موسیٰ بھی نہیں ہوں کہ دریائے نیل کی موجوں کو دیکھ کے گھبرا جاؤں، میں عیسیٰ بھی نہیں ہوں کہ صحابیت کے غداری پر پریشان ہو جاؤں، میں یوسف بھی نہیں ہوں کہ میرا حسن بازار مصر تک پہنچ جائے اور اس کا دام بھی لگ جائے، میں ایوب و یعقوب بھی نہیں ہوں کہ صبر کا پیمانہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور میرا رسول آواز دے گا کہ میں سلیمان نہیں ہوں کہ خدا سے اس قید کے ساتھ حکومت مانگوں کہ میرے بعد کسی اور کو نہ دینا، میں ہوں، میں عالم ایجاد کا سبب وجودی ہوں، میرے پسینے کے قطرات کا نام آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ہود، لوط، ذوالکفل، یہ سب میرے پسینے کے قطرے ہیں۔ تو میرے خون کی عظمت کو نہ پوچھو، اگر میرے خون کی عظمت دیکھنی ہو تو اس منزل پہ آؤ جب میری بیٹی دربار میں آ جائے، جب میری بیٹی مسجد میں آ جائے تو میں اس کی تعظیم کے لیے قیام کروں۔ تو یہ نہ کہنا کہ ایک باپ بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک منصبدار ہے جو دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو میں جملہ عرض کروں، یہ نہ کہنا کہ ایک منصبدار دوسرے منصبدار کی تعظیم کر رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مملکت رسالت کا تاجدار مملکت عصمت کے تاجدار کی تعظیم کر رہا ہے۔
تو میرے خون کی عظمت کو نہ پوچھو، اگر میرے خون کی عظمت دیکھنی ہو تو اس منزل پہ آؤ جب میں عید کے دن ناقے کی شبیہ بن کے گلیوں سے گزر رہا ہوں تو کوئی منچلا ہم نشین یہ کہہ دے کہ کتنی اچھی سواری ہے تو میری پیشانیاں عظمت پر بند پڑ جائیں۔ گستاخ فقط سواری کو دیکھتا ہے، سواروں کا احترام پیش نظر نہیں۔ تو میرے خون کی عظمت کو نہ پوچھو، اگر میرے خون کی عظمت دیکھنی ہے تو اس منزل پہ آؤ جب میں جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہوں اور کمسن بچہ مسجد میں داخل ہوا۔ بھائی ماں مصروف تھی تو کنیز کو روکنا چاہیے تھا، کنیز مصروف تھی تو ماں کو روکنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیا مصلحت عصمت ہے۔ سب کے دروازے بند تھے، ایک دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ یہ سب کے دروازے بند کیوں ہو گئے؟ تم نے باب مدینۃ العلم سے دشمنی لی ہے، لہذا انتقام الہیہ یہ ہے کہ تمہارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ سب کے دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ آج مسلمانوں کے گھروں کا اصول یہ ہے کہ کوئی بچہ اس وقت بزرگ کے قریب نہیں جاتا جب بزرگ مصلی عبادت پر ہو۔ ارے جو گھر اصلاً شریعت شدہ ہو، جہاں کے بچے قرآن و شریعت میں پروان چڑھے ہو، وہاں کا شریعت مزاج بچہ، قرآن مزاج بچہ، شریعت نواز بچہ، یہ بچہ مسجد میں داخل ہوا، نبی کا سر سجدے میں، حسین صحن مسجد میں۔ منظر دیکھیں گے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، یقیناً آپ میری اس خدمت بیانی کو شرف سماعت سے نواز رہے ہیں۔ نبی کا سر سجدے میں، حسین صحن مسجد میں، درمیان میں صحابہ کرام کی 7 مضبوط عبادتوں کی صفیں، جملہ بطور خاص، نبی کا سر سجدے میں، حسین صحن مسجد میں، درمیان میں صحابہ کرام کی 7 مضبوط عبادتوں کی صفیں۔ جب حسین ان صفوں کو عبور کر رہے تھے تو ہماری نگاہ عقیدت نے یہ دیکھا، ایسا لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وقت کا موسی عمران ہے جو عبادت کے سمندر میں کشتی کو لے کے پڑا۔ اب جناب میں آپ کو جس مرحلے پر لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ مرحلہ آ گیا۔ ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے روزانہ کروڑوں ٹن پانی گزر جاتا ہے مگر اس کے لبے اعتبار نہیں کھلتے۔ ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے نہ جانے کتنی موجیں آئیں اور گزر گئیں لیکن اس کے لبے اعتبار نہیں کھلے۔ وہ سفر طے کرتے کرتے خشکی تک آتا ہے اور پھر 21ویں مارچ کے بعد والا پانی جسے آب نیساں کہتے ہیں، اس پانی کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر سے نہ جانے کتنی موجیں آئیں اور گزر گئیں لیکن اس کے لبے اعتبار نہیں کھلے۔ وہ سفر طے کرتے کرتے خشکی تک آتا ہے، پھر 21ویں مارچ کا پانی جسے آب نیساں کہتے ہیں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ پانی آسمان سے چلا، مرکز ایک تھا، محور ایک تھا، طریقہ ایک تھا، رفتار ایک تھی، مٹیریل ایک تھا۔ جب زمین پہ آیا 2 الگ الگ دہنوں تک پہنچا، مزاج بدل گیا۔ بھائی جب آب نیساں آسمان سے چلا تو مرکز ایک، محور ایک، طریقہ ایک، رفتار ایک، مٹیریل بھائی جب زمین پہ آیا سانپ کے دہن تک پہنچا، زہر قاتل بن گیا۔ صدف تک آیا، گہرے آبدار بن گیا۔ بالکل یہی مزاج ذکر علی کا ہے، منبر وہی، خطیب وہی، مضمون وہی، لہجہ وہی، بیان وہی، انداز وہی۔ جب مومنین کے سقف سماعت تک ذکر علی پہنچا، گہرے آبدار بن گیا، منافق تک پہنچا، زہر قاتل بن گیا۔ صلوات علیہ بآواز بلند محمد۔ تو جناب نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پا، اور نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع۔ نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پا، اور نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع۔ ادھر نبی نے سجدے کو طول دیا، انہوں نے سجدے سے سر کو اٹھایا،
حسین کو دیکھا سجدہ کر لیا، حسین کو دیکھا سجدہ کر لیا۔ پھر لفظ میں آپ کی خدمت میں دوہراؤں کہ نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پا، اور نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع۔ ادھر نبی نے سجدے کو طول دیا، نہ جانے کتنی پیشانیاں اور نہ جانے کتنی کہنیاں، نہ جانے کتنی پیشانیاں، نہ جانے کتنی کہنیاں۔ نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پا، اور نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع۔ ادھر نبی نے سجدے کو طول دیا، ادھر انہوں نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ حسین کو دیکھا سجدہ کر لیا، حسین کو دیکھا سجدہ کر لیا۔ حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، پہلے حسین پھر سجدہ، پہلے حسین پھر حسین سجدہ، حسین سجدہ، حسین سجدہ، پہلے حسین پھر سجدہ۔ تاریخ انسانیت میں، سابقہ تاریخ میں دو شخصیتیں، باپ کو نصیری سجدہ کر رہا تھا، آج بیٹے کو صحابہ نبی سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو بے بات کی بات آ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا، اس کی میننگ کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا، اس کا مفہوم کیا، اس کا مطلب کیا، آج کوئی ایسا نہ تھا جو نماز ختم ہونے کے بعد آ کے پوچھتا کہ یا رسول اللہ ہماری نماز کا کیا ہوا، اور کسی جالے نے بڑھ کے یہ نہ کہا یا رسول اللہ ہمارے نکاح کا کیا ہوا۔ آج حسین کا تعزیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کل ہم نے حسین کو دیکھا تھا۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد والے۔ تو جناب نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پا، اور نبی کے پیچھے عادتاً عبادت کرنے والا مجمع۔ ادھر نبی نے سجدے کو طول دیا، نہ جانے کتنی کہنیاں، نہ جانے کتنی پیشانیاں۔ اب کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہے، کیا کیا جائے۔ اب جس مرحلے پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ مرحلہ آ گیا کہ نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پر، اور جبریل کی نظر لوح محفوظ پر، اور خدا کی نظر حسین پر۔ نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پر، جبریل کی نظر لوح محفوظ پر، خدا کی نظر حسین پر۔ اس لیے کہ جب تک حسین نہ اتریں گے وہاں کچھ تحریر نہ ہوگا، جبریل نہ پڑھیں گے، نبی کو نہ سنائیں گے، تو نبی سجدے سے سر کو کیسے اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پر، جبریل کی نظر لوح محفوظ پر، اور خدا کی نظر حسین پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج خدا براہ راست حسین یعنی امام کی حرکت کا منتظر ہے۔ امام حرکت کرے تو وہاں کچھ تحریر ہو، جبریل پڑھیں، نبی کو سنائیں، تو نبی سجدے سے سر کو اٹھائیں۔ پھر ایک مرتبہ نبی کے سر سجدے میں، نبی کا سر سجدے میں، حسین پشت نبی پر، جبریل کی نظر لوح محفوظ پر، خدا کی نظر حسین پر۔ ادھر ذہن رسالت میں تصور حسین آیا، نبی نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سبحان اللہ، یعنی ذہن و دل و دماغ میں جب ذکر حسین کی ٹھنڈک اتر جائے تب سبحان اللہ کہنا یہ مذہب رسالت ہے۔ تو جناب نبی کا صلوات بھیجے بآواز بلند محمد۔ تو جناب اس رسول کو اللہ نے وہاں بھیجا کہ جہاں ہر بام و در سے نفرتوں کے پتھر تو برستے ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والا کوئی نہیں۔ میرے مالک کیا ضروری ہے کہ تیرا رسول وہاں اترے کہ جہاں ہر بام و در سے نفرتوں کے پتھر تو برستے ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والا کوئی نہیں۔ میرے مالک کیا ہمارا ہندوستان اس لائق نہ تھا؟ کیا ہمارے یہاں کشمیر کی وادیاں اس قابل نہ تھیں کہ تیرا رسول ہندوستان میں اتر جاتا؟ آواز قدرت آئے گی کہ میں اپنے حبیب کو ہندوستان میں اتار تو دیتا، لیکن جہاں کا ذوق عبادت اتنا ہلکا ہو
جو پتھروں کو خدا کہہ دیتے ہیں، جو درختوں کو خدا کہہ دیتے ہیں، اگر میرا حبیب ایک عرفانی تقریر کرتا اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے تو پھر میرے حبیب کی مشقتوں کا پیمانہ کون طے کرتا؟ میرے حبیب میرے مالک ہندوستان میں نہیں اتارا، میں بھیجا، یونان میں بھیج دیا ہوتا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، آواز قدرت آئے گی کہ میں اپنے حبیب کو یونان میں اتار تو دیتا، لیکن اگر میرا رسول ایک اسلامی فلسفے کی تقریر کرتا اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے تو پھر میرے حبیب کی مشقتوں کا پیمانہ کون طے کرتا؟ پھر میرے مالک کیا ضروری ہے کہ تیرا رسول وہاں اترے کہ جہاں ہر بام و در سے نفرتوں کے پتھر تو برستے ہیں، محبتوں کا پیغام دینے والا کوئی نہیں؟ تو جناب اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب بھی کوئی مزدور پستی سے مٹی نکال کے بلندی پر لاتا ہے تو وہاں بیچ میں ایک نشان چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ احساس پیدا ہوتا رہے کہ مٹی کتنی گہرائی سے نکال کے بلندی پر لائی گئی ہے۔ بس آواز قدرت آئے گی، اگر میں اپنے حبیب کو عرب کے سنگلاخ وادیوں میں نہ بھیجتا تو احساس کیسے پیدا ہوتا کہ سلمان کو کہاں سے نکال کے لایا، ابو ذر کو کہاں سے نکال کے لایا اور مقداد کو کہاں سے نکال کے لایا۔ اور جناب آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو پست طبقے کے ہیں انہیں بلند کیا جائے، ہم نے کہا نبی یہ 1400 پر یہ عمل 1400 برس پہلے کر چکے، اس لیے کہ عرب معاشرے میں غلام کہتے ہی اسے تھے کہ جسے اپنے انسان ہونے کا احساس نہ ہو سکے، جو معاشرہ تلفظ کی گہرائی کے ساتھ اپنے تلفظ کی پکڑ کے ساتھ اپنے سر نیاز کو جھکا دیتا رہا ہو، جس کا کل سرمایہ اس کی زبان ہو، جو اپنے کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہو، زبان کے اعتبار سے ان زبان والوں کے درمیان بے زبان کو لا کے رکھا، ان گورے لوگوں کے درمیان کالے کو لا کے رکھا، ان آزاد لوگوں کے درمیان غلام کو لا کے رکھا۔ بلال سیاہ فام بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ جب بلال اسلام سے قریب نہ تھے، جب بلال اسلام سے دور تھے تو اس وقت کے بلال کا عالم اور حشر یہ تھا کہ کبھی ابو لہب نے پکارا بلال یہاں آؤ، بلال وہاں دوڑے چلے گئے، ابو جہل نے پکارا بلال یہاں آؤ، بلال وہاں دوڑے چلے گئے۔ کب کا بلال؟ اسلام سے پہلے والا بلال۔ لیکن اگر بلال کسی کام میں مصروف ہوتے تو دوسرے کافر سے کہہ سکتے تھے ٹھہر جاؤ ابھی جاتا ہوں۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، مجھے استفادہ کرنا آخر کی منزل میں۔ اسلام سے پہلے والا بلال جسے سارا عرب معاشرہ پکارتا ہے تو بلال کبھی وہاں دوڑ کے جاتا ہے، کبھی وہاں دوڑ کے جاتا ہے۔ سلام کرو آمنہ کے لال کو، ابو طالب کے نور نظر کو، جیسے جس نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا جو کائنات میں کبھی نہ ہو سکا۔ اسلام سے پہلے والا بلال جسے سارا عرب معاشرہ پکارتا ہے تو بلال کبھی وہاں دوڑ کے جاتا ہے، کبھی وہاں دوڑ کے جاتا ہے۔ اب اسے بلال کو گلدستہ اذان پر لا کے رکھا، اب بلال پکارتے ہیں، سارا مجمع دوڑا چلا رہا ہے۔ اور جناب جس جملے کے لیے میں نے آپ کو بلال اگر کسی کام میں مصروف ہوتے تو دوسرے کافر سے کہہ سکتے تھے ٹھہر جاؤ ابھی آتا ہوں، لیکن ہمارا کروڑوں سلام بلال کے جلال کو مکے کے کسی رئیس میں دم نہیں ہے کہ بلال آواز دے تو کہے ٹھہر جاؤ ابھی آتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہنے لگے صاحب بلال سیاہ فام تھے، ہم نے کہا بالکل بھی سیاہ فام تھے، لیکن میں بلال کے حسن کے لیے ایک جملہ کر رہا ہوں، آپ کی بے پناہ توجہات کی نظر ہے۔ بلال بالکل سیاہ فام تھے، کالے کلوٹے، ہم نے کہا بالکل کالے کلوٹے تھے، بالکل سیاہ فام تھے، لیکن میں بلال کے حسن کے لیے ایک جملہ کر رہا ہوں، آپ کی بے پناہ توجہات کی نظر ہے، جب کبھی یاد آئے دعائیں دے دیجیے گا۔ مکے کی حسین وادیوں میں، مکے کے قداور لوگوں کے درمیان ایک سیاہ فام بلال کی حیثیت کیا ہے؟ میں مکے کی حسین وادیوں پر گفتگو کر رہا ہوں جہاں نبی کے زلفوں پر نثار ہونے والے موجود تھے، جہاں نبی کے کملی پر نثار ہونے والے موجود تھے، جہاں نبی کے سراپا وجود پر نثار ہونے والے موجود تھے۔ ان لوگوں سے میرا خطاب ہے جملے کے اعتبار سے کہ مکے کے حسین وادیوں میں، مکے کے قداور لوگوں کے درمیان، مکے کے خوبصورت لوگوں کے درمیان ایک سیاہ فام بلال کی حیثیت یوں ہے جیسے کسی حسین چہرے پر ایک سیاہ تل کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضور بلال کا وجود مکے کے حسن میں اضافے کا سبب تو تھا، نقص کا پہلو نہ تھا۔
اب جناب تاریخ کا وہ معتبر فیصلہ، رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ آپ کی ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی یہ حدیث، مگر میں رعایت لفظی سے گزر جاؤں، بس مجھے کوئی تفصیل میں نہیں آنا ہے۔ سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث، اب تک اس حدیث کا مطلب ہم نہیں جانتے تھے۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ کعبے کے پاس تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جمع غفیر ہے، مجمع ہے، رش ہے، بھیڑ ہے، اذان کا وقت ہے، رسول نے آواز دے بلال اذان دو۔ بلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی یا رسول اللہ یہاں تو کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں، کیسے اذان دوں؟ رسول نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر جا کے اذان دو۔ بلال کعبے کی چھت پر آ گئے اور با معرفت بلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی یا رسول اللہ اب تک جب بھی اذان دیتا تھا تو میں کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا تھا، یا رسول اللہ یہاں کیوں کر اذان دوں، یہاں کیوں کر اذان دوں؟ تو صاحب معراج رسول نے اپنے پہلو میں کھڑے علی کو قریب بلایا اور کہا بلال علی کو دیکھتے جاؤ، اذان کہتے جاؤ۔ اب سرکار نے مسکرا کے آواز دی یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، صلوات ہے محمد والے ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ارشاد ہو رہا ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم علیہ اللہ نبینا امتحان اور آزمائش میں کامیابی حاصل کر گئے تو قدرت نے بطور تحفہ بطور انعام ابراہیم کو منصب امامت سے سرفراز کیا۔ اب امامت کے منصب کے مل جانے کے بعد جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ دست دعا سوئے آسمان بلند کیے اور آواز دی ومن ذریتی، پالنے والے یہ امامت کا عہدہ یہ منصب میری ذریت میری اولاد کے حوالے کر دے۔ تو قدرت نے بغیر کسی تکلف کے جو جواب دیا وہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گیا۔ آواز دی ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جا سکتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یقیناً آپ نے میری اس اجمل بیانی کو شرف سماعت سے نوازا۔ اب چند جملے مسائل پہ سن لیں، بس میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ جہاں سے نبوت کے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے وہاں سے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ جسے نبی اپنے امتحان اور آزمائش کی آخری منزل سمجھتا ہے وہاں سے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ جب امتحان کا آزمائش کا صبر کا مرحلہ آتا ہے تو جو سب سے پہلے نام نگاہوں کے سامنے آ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں سے نبوت کے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے وہاں سے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسے نبی اپنے امتحان اور آزمائش کی آخری منزل سمجھتا ہے وہاں سے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب ہی کہنے والے نے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کس کا شعر ہے لیکن عجیب بات کہی ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ میں آپ کی خدمت پہ کیسے عرض کروں؟ جب بھی کسی نے ہمارے چوتھے امام سے پوچھا مولا کربلا سب سے زیادہ آپ پہ اذیت و مصیبت کہاں پہنچی، تو ہمارے چوتھے امام نے سر کو جھکا کے یہی فرمایا ہے کہ الشام الشام الشام۔ کسی نے کہا مولا شام میں آپ پہ کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہم کو شام میں وہاں لا کے رکھا گیا تھا جہاں پر غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھی۔ جب لوگ ادھر سے گزرتے تھے تو ہم کو غلام اور ہماری بیویوں کو کنیز سمجھتے تھے۔ ہاں سوگوارو ماتمدارو، میں آپ کو روایتوں کی منزلوں تک لے کے آ گیا۔ مدینے سے مولا کی بارگاہ سے غلام آزاد ہو کے جا رہا ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، شام کا رہنے والا ہے۔ سن 51 ہجری کا واقعہ ہے۔
جب عبداللہ آزاد ہو کے چلا تو اس نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، علی کے لال تمہاری غلامی کا حق بھی نہیں ادا ہو سکا، اگر میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا تو میں تمہاری غلامی میں دے دوں گا۔ اس کی زوجہ نے جناب زینب کے قدموں پر سر رکھا، بطول کی بیٹی تمہاری کنیزی کا حق بھی نہیں ادا ہو سکا، اگر میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوگی تو میں تمہاری کنیزی میں دے دوں گی۔ یہ شام آ گئے، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، سن 51 سے سن 61 ہجری آ گئی، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کی گود نعمت اولاد سے خالی ہے۔ عبداللہ کو نہیں معلوم کہ اس کا آقا خطیب نوکے سنا بن کے شام کے بازار میں آ چکا ہے، اس کی زوجہ کو نہیں معلوم کہ اس کی شہزادی کھلے سر شام کے بازار میں آ چکی ہے۔ ایک دن عبداللہ کا گزر جو شام کے بازار کی طرف سے ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک رسن 12 گلے، ایسے قیدی اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ایک رسن 12 گلے، سب سے چھوٹی بچی کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے پاؤں زمین میں نہیں ٹکتے۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی بچی معلوم ہوتی ہے، چہرے پر نیل کے نشان، سر پر گرد یتیمی پڑی ہوئی، کانوں سے لہو جاری۔ عبداللہ سوچنے لگا کہ یہ کسی شریف گھرانے کی بچی معلوم ہوتی ہے، چلو اس کو خرید لیں اور اپنی شہزادی کا وعدہ پورا کر دیں۔ یہ سوچ کہ عبداللہ اپنے گھر آیا اور اپنی زوجہ سے کہا، کیا تو شہزادی کو بھول گئی؟ تم عجیب باتیں کرتے ہو، میں اور اپنی شہزادی کو بھول جاؤں؟ کہا پھر تو نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ کہا تم خوب جانتے ہو کہ ہماری گود نعمت اولاد سے خالی ہے۔ تو عبداللہ کہتا ہے کہ نقاب اوڑھے میرے ساتھ چل، آج میں نے شام کے بازار میں کچھ قیدی دیکھے ہیں، ان میں 4 برس کی بچی بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں تو ہاتھوں کو بلند کریں، دعائیں کریں، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ تو کلو عین باقیۃ یوم القیامہ، اے فاطمہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی الا عین بکت علی مصاب الحسین، سوائے اس آنکھ کے کہ جس نے حسین کی مصیبت پر گریہ کیا ہو۔ فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة، بے شک وہ آنکھ مسرور ہوگی اور اسے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی۔ ہاں اب آپ منظر دیکھیں، نقاب اوڑھ لے میرے ساتھ چل، آج میں نے شام کے بازار میں کچھ قیدیوں کو دیکھا ہے، ان میں 4 برس کی بچی بھی ہے۔ اب اس نے نقاب اوڑھ لیا، منظر دیکھیں گے آپ، عبداللہ آگے آگے، اس کے زوجہ پیچھے پیچھے، عبداللہ آگے آگے، اس کے زوجہ پیچھے پیچھے۔ جب بازار قریب آ گیا تو عبداللہ پیچھے ہو گیا، اس کی زوجہ آگے ہو گئی، اس نے نقاب رخ سے الٹ دیا۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی نے اپنی کنیز کو پہچان لیا۔ مورخ کہتا ہے اس سے بڑی قیامت کیا ہو گئی کہ شہزادی کھلے سر شام کے بازار میں اور کنیز نقاب میں ملبوس ہو کے آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ آگے بڑھی، یہ آگے بڑھی، اس نے جناب سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، عبداللہ کی زوجہ نے، بس جناب سکینہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی ڈرنے کا سبب بتاؤ بی بی۔ تو معصوم سکینہ نے کہا بی بی جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے نا، جو ہاتھ میری جانب بڑھا ہے یا تو تماچے مارنے کے لیے یا کانوں سے گوشوارے چھوڑنے کے لیے۔ اے بی بی مجھے بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کہا بی بی ہم تمہیں تماچے مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں بی بی، اے بی بی تمہارا بابا کس جرم میں قتل کیا گیا؟ معصوم سکینہ نے کہا بے جرم و خطا۔ پھر پوچھا کہا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ معصوم سکینہ نے کہا ہمارا نام و نشان تو مٹا دیا گیا، ہمارا نام و نشان تو مٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد بڑا حساس سوال ہے جناب سکینہ کے لیے۔ عبداللہ کے زوجہ نے کہا بی بی تمہارا وطن کہاں ہے؟ اللہ
اللہ اکبر، اس کو آپ سے بہتر محسوس کرنے والا کون؟ بیوی آپ کا وطن کہاں ہے؟ مجھے سننا تھا جناب سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہ آسمان کی طرف سر اٹھانے کے بعد آواز دے، ہم تو غریب الوطن ہیں، مگر یہ بتا ہم سے یہ باتیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ بتا دے ہم سے تو یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو کہتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ شہر مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میری گود نعمت اولاد سے خالی ہے۔ سکینہ سنتی رہی، کہا پھر کہا ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں۔ بس سوگوارو یہ سننا تھا کہ مظہر العجائب مولا علی کے پوتی کو جلال آ گیا، حضرت عباس کی بھتیجی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب کی طرف رخ کیا اماں، تو جناب زینب کی طرف رخ کیا بھبی اماں، کیا بابا نے امت کی شفاعت کے لیے ہمارا بیٹا جانا بھی منظور کر لیا تھا؟ کہا بیٹی 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 ایسی تو کوئی منزل نہ تھی، ایسی تو کوئی منزل نہ تھی۔ کہا بھبی اماں یہ بیوی ہمیں خریدنا چاہتی ہے۔ اب جناب زینب نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور کہا بیوی بیوی تو اسے خرید کے کیا کرے گی؟ کہا تمہیں کیا پتا، تم تو قائدن ہو، شہر مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میری گود نعمت اولاد سے خالی ہے۔ تو جناب زینب نے کہا یہ بتا دے تیری شہزادی مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا میری شہزادی مدینے میں محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہے۔ مجھے سننا تھا جناب زینب نے کہا اب تیری شہزادی اس لائق نہیں کہ وہ کنیزیں رکھ سکے۔ کہا تم عجیب باتیں کرتی ہو، اگر کائنات کی ساری عورتیں بھی کنیز ہو جائے تو پھر بھی میری شہزادی کے لیے کنیزیں کم ہیں۔ تب جناب زینب نے کہا اچھا اپنی شہزادی کا نام بتاؤ، تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس مجلس کا آخری جملہ، کیا ہے تمہاری شہزادی کا نام؟ اپنی شہزادی کا نام بتاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی، کہا دیکھو یہ بازار عام ہے، یہ بازار عام ہے، میری شہزادی اتنی مقدس ہے کہ میں اس کا نام بھی کھلے بازار میں نہیں لے سکتی۔ اب یہ سننا تھا جناب زینب نے کہا آگے آپ تو اپنی شہزادی کو نہیں پہچانیں گے۔ کہا تم عجیب باتیں کرتی ہو، میں اور اپنی شہزادی کو بھول جاؤں؟ تو اب جناب زینب سے برداشت نہ ہو سکا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز دے ارے کہاں پہچانا، میں زینب ہوں زینب، اور جسے خریدنے کے لیے آئے میرے شہزادے حسین کے سکینہ، اس نے سر سے نقاب پھینک دیا، ننگے سر ہو گئی۔ عبداللہ کو آواز دے، اے عبداللہ، ارے کیا قیامت آ گئی، اسے عالم میں گھر گئی، گھر سے چھری اٹھا کے لائی، اپنی زبان خود سے قلم کر دیا، زینب کے قدموں میں سر رکھا، اے علی کی بیٹی، بطول کی بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نہ جانتے تھے، مجھے معاف کر دینا۔ فضا میں آواز گونجتی رہی، اے بطول کی بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ سوگوارو ماتندارو، یہ ایام ادا کا آخری دن ہے، ایام ادا کا آخری دن ہے، میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں؟ ام المصائب جناب زینب، جناب زینب نے کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا ہے، جناب زینب کبھی اون و محمد کی نہیں روئی ہے۔ آپ کربلا سے دیکھیں، کوفہ سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر شہر شام، اور پھر کربلا، پھر مدینہ تک، کبھی جناب زینب نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ میرا بیکر بھیا، میرا پیاسا بھیا، میرا مظلوم بھیا، میرا مظلوم بھیا۔ مگر ہاں جب کربلا جب پہنچ گئے مدینے، روضہ رسول نظر آیا، مگر
یہی نہ ہوا میرا بےکت بھیا، میرا پیاسا بھیا، میرا مظلوم بھیا. مگر جب جناب زینب اس گھر میں داخل ہوئے، جب گھر میں داخل ہوئے وہاں بھی اونا محمد کا ماتم نہیں کیا، بس یہی میرا بےکت بھیا، میرا پیاسا بھیا، میرا مظلوم بھیا، میرا پردیسی بھیا. مگر جب اس حجرے میں داخل ہوئی، ارے جس میں اونا محمد آرام کیا کرتے تھے تو دو سونے سونے بستر نظر آئے، تو چیخ نکل گئے، اے اونا محمد بین تمہارے یہ ماں کس طرح زندگی گزارے. وہ سجالم الذین ظلموا جب منقلب الیہم.